سمیہ کے ساتھ مل کر جس روح کو وہ قدرے بے خوفی سے آوازیں دے رہی تھی، تنہائی میں اس کی موجودگی کے احساس سے اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ دیکھیں، صبا نے ہمت کر کے آواز دی، مجھے معلوم ہے آپ کمرے میں موجود ہیں، پلیز اب اس راز سے پردہ ہٹائیں۔ آپ کون ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ صبا کی نظریں مستقل میز پر رکھے پیپر اور پین پر جمی ہوئی تھی۔ تھک کر صبا نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک کمرے میں ایک کرہ گونجی۔ کون ہے؟ صبا گھبرا کر سیدھی ہو گئی۔ چند لمحے بعد اس کے سامنے دیوار پر آہستہ آہستہ ایک سایہ نمودار ہونے لگا۔ 7 اگست۔ پیاری عذرا، السلام علیکم۔ آج کئی مہینوں کے بعد تم سے مخاطب ہوں۔ خط میں مخاطب لکھنا کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے، مگر مجھ کو تو خط لکھتے ہوئے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے میں تم سے تمہارے سامنے بیٹھ کر اپنے دل کی تمام باتیں کر رہی ہوں، جس طرح کہ بچپن سے کرتی آئی ہوں۔ اور ویسے بھی اب دنیا میں تم ہی میرا واحد رشتہ ہو۔ ماں باپ تو کب کے ساتھ چھوڑ گئے، اور اب عرفان بھی۔ یہاں تک لکھ کر عرفان کے نام پر پہنچ کر صبا نے قلم ہاتھ سے رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں نے دھندلا دی تھیں۔ خط پر گرتے اس کے آنسوؤں نے کئی الفاظ مٹا دیے۔ اس نے خط اور قلم سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگی۔ وہ اور عذرا اپنے والدین کی 2 ہی اولادیں تھیں۔ عذرا اس سے چند سال بڑی ہوگی اور 18 سال کے ہوتے ہی عذرا کی شادی طے کر دی گئی۔ وہ بیاہ کر دوسرے شہر چلی گئی۔ صبا کو اس کے جانے کے بعد اس کی کمی بے حد گرا گزرتی۔ وہ کالج تو جاتی تھی، مگر گھر آنے کے بعد گھر اس کو کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ عذرا کا سسرال دوسرے شہر میں تھا۔ وہ میکے بہت کم آتی۔ ویسے بھی شادی اور پھر بچوں کی پیدائش کے بعد اس کو تو اتنا وقت نہ ملتا کہ وہ صبا کو اتنے زیادہ یاد کر سکتی۔ عذرا کو خط لکھنے لگی، لمبے لمبے خط، جس میں اس کی صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک کی تمام مصروفیات ہوتی تھی۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ عذرا کے کئی بچے ہو گئے۔ وہ مکمل طور پر اپنے شوہر اور بچوں میں گم ہو گئی۔ ایسے ہی ایک دن صبا کے لیے عرفان کا رشتہ آ گیا۔ عرفان ایک خوبصورت پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ کوئی خاص کام تو کرتا نہیں تھا، مگر دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔ صبا کے والدین کو اس کی یہ خوبی بہت پسند آئی، کیونکہ ان کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ عرفان شادی کے بعد ان کے ساتھ رہنے لگا۔ صبا نے لیٹے لیٹے گردن موڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھی عرفان کی تصویر پر نظر ڈالی۔ اس کی آنکھیں پھر آنسوؤں سے بھر گئیں۔ چند مہینے ہوئے عرفان اس کا ساتھ چھوڑ گیا، ہمیشہ کے لیے۔ وہ 20 سال سے ساتھ تھے۔ 20 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، مگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ صبا کو بچوں کا بے حد شوق تھا، مگر عرفان نے کبھی کسی خاص خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ ہمیشہ عجیب پراسرار انداز رہا اس کا، خاص کر آخری کے 7-8 سالوں میں۔ راتوں کو اکثر دیر سے گھر آتا، اکثر کھانا کھانے سے انکار کر دیتا اور فون پر لمبی لمبی باتیں کرتا، مگر وہ کبھی عرفان سے اس متعلق بات کرنے کی ہمت نہ کر سکی، کیونکہ عرفان بہت بدمزاج ثابت ہوا تھا، کافی سخت گیر اور بدتمیز۔ مگر اس کی تمام بدتمیزی کے باوجود صبا اس کو برداشت کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ ایک تو وہ اکیلی تھی، بالکل لے دے کر ایک بڑی بہن تھی، مگر بہت دور، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اولاد سے محروم تھی، اور اس کی وجہ صبا تھی۔
عرفان شادی کے بعد شروع میں تو تھوڑا بہت کاروبار کرتا تھا، آہستہ آہستہ وہ بھی چھوڑ دیا۔ ازا اپنے گھر میں بہت خوش تھی اور اس کا شوہر بھی بہت مالدار اور اچھا انسان تھا، اس لیے صبا کے حالات اور عرفان کا رویہ دیکھتے ہوئے اپنا حق سے دستبردار ہو کر اپنے حصہ بھی صبا کے نام لکھوا دیا۔ تو اس طرح اس گھر کے ایک حصے میں وہ اور عرفان رہائش پذیر تھے، جبکہ اوپر کی منزل کرائے پر اٹھا دی تھی۔ گھر کے مختلف کام نمٹاتے اس کو تھوڑا ہی دیر لگی، اس کو اچانک اس ادھورے خط کا خیال آیا، تو وہ جلدی سے قلم اٹھا کر ادھورا خط لے کر بیٹھ گئی۔ جلدی جلدی رات کے لکھے پر نظر دوڑائی۔ میری پیاری دوست، ماں باپ تو کب کے ساتھ چھوڑ گئے، اور اب عرفان، یہاں تک کہ اپنے لکھے پر پہنچ کر وہ بری طرح چونک گئی۔ اس نے نیلے بال پوائنٹ سے خط لکھا تھا، ابھی بھی وہی پین تھامے مزید لکھنے کا ارادہ کر رہی تھی، مگر عرفان کے آگے تیز سرخ لکھائی سے عجیب و غریب تحریر لکھی تھی۔ عرفان کا یہی انجام ہونا تھا، کاش یہ کام میرے ہاتھ سے انجام پاتا۔ صبا سکتے کے عالم میں خط تھامے بیٹھی رہ گئی۔ اس نے دوبارہ سے بارہ اس تحریر کو پڑھا۔ کون؟ آخر کون؟ گھر میں تو اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا ہی نہیں، اور پھر یہ تحریر انسانی تو نہیں لگ رہی تھی۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے خط کے ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ 20 اگست۔ پیاری عذرا، میری پیاری جان سے عزیز بہن، بات سلام کے عرض ہے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب میں رات کو بالکل خوفزدہ نہیں ہوتی، مگر یہ اکیلا پن تو اب میری قسمت ہے۔ کاش خدا نے مجھے اولاد دی ہوئی تھی تو یہ اکیلا پن نہ ہوتا۔ تمہاری بہن صبا۔ خط مکمل کر کے اس نے کاغذ طے کیا اور اپنے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ صبح پوسٹ کر دوں گی، یہ سوچ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند کو سو دور تھی۔ صبا نے کروٹ بدلی۔ صبح اپنے معمول کے کام نمٹانے کے بعد اس کو خط کا خیال آیا۔ لفافے میں ڈالنے سے پہلے کچھ سوچ کر اس نے خط کھولا اور اس پر نظر دوڑانے لگی، مگر یہ کیا؟ وہ بری طرح ڈر گئی۔ وہی سرخ لکھائی، بڑے بڑے بھیانک حروف، اس کی لکھی آخری لائن کے بعد، جہاں صبا نے خط ختم کیا تھا۔ اللہ نے مجھ کو اولاد دی ہوتی تو آج یہ اکیلا پن نہ ہوتا۔ اس کے آگے لکھا تھا، اللہ نے اولاد دی ہے۔ خوف سے صبا کا دل پھٹنے لگا۔ خط اس کے ہاتھ میں بری طرح لرز رہا تھا۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ وہم نہیں ہو سکتا۔ وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑانے لگی۔ کچھ بہت برا ہونے والا ہے، بہت بھیانک۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر کی منزل پر چلی آئی، جہاں اس کے کرایہ دار رہتے تھے۔ سمیہ سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی، مگر وہ زیادہ اس کے گھر نہ جاتی تھی۔ سمیہ اس کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ بہت دیر سمیہ کے پاس بیٹھ کر سچ مچ اس کا دھیان بڑھ گیا۔ مگر پھر ایک دن صبح سے تیز بارش ہو رہی تھی، بجلی بار بار آ جا رہی تھی۔ دن تو جیسے تیسے گزر گیا، مگر رات ہوتے ہی اس کا دل بری طرح گھبرانے لگا۔ اوپر سے سمیہ بھی اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ صبا نے ٹی وی لگا لیا، مگر اچانک بجلی چلی گئی۔ اوہ میرے اللہ، اب کیا کروں؟ اس کو عذرا کا خیال آیا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ پر اسرار تحریریں یاد آ گئیں۔ نہیں نہیں، اس نے خط لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے۔ بجلی زور سے کڑکی تو اس کی نظر فریم میں سجی اپنی اور عرفان کی تصویر پر نظر جم گئی۔ اس نے بڑھ کر تصویر اٹھا لی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کہاں چلے گئے ہو تم؟ وہ عرفان کی تصویر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ نہ جانے کیسے تھوڑی دیر کو وہ سب کچھ بھول گئی، سب کچھ۔ اچانک اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی تصویر پر گہرے سرخ رنگ کے چھینٹے آ کر گرے، عین بجلی کی آواز کے ساتھ۔ کون ہے؟ صبا نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔
چارجنگ لائٹ کی مدھم روشنی میں کمرہ بہت پراسرار بلکہ بھیانک لگ رہا تھا۔ ہمت کر کے اس نے دوبارہ پکارا، کون ہے؟ آخر کون ہو تم؟ اچانک ایک سسکی کمرے میں گونج گئی۔ صبا کو لگا خوف سے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ کمرے کی ہلکی آسمانی دیوار جو اس وقت مل گرجے اندھیرے میں ڈراؤنی لگ رہی تھی، اس پر آہستہ آہستہ الفاظ ابھرنے لگے۔ صبا نے اپنی چیخیں روکنے کی کوشش کی۔ ایک سانس۔ صبا کیا ہوا ہے تمہیں؟ سمیہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا طبیعت خراب ہے؟ کچھ نہیں، صبا نے اس سے آنکھیں چرائیں۔ آؤ اندر تو آؤ۔ سمیہ جیسے سانس روکے وہ ساری کہانی سن رہی تھی۔ کئی جگہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تم کتنی خوفناک باتیں کر رہی ہو؟ سمیہ کے منہ سے نکلا۔ اب تم بھی ان کو میرا وہم مت کہنا۔ تو پھر اب تم نے کیا سوچا ہے؟ بہرحال یہ طے ہے کہ اب میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی، نہیں تو میں ڈر ڈر کے مر جاؤں گی۔ کسی رات بھی میرا بھی عرفان کی طرح ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ عرفان کے نام اور اس کے ہارٹ فیل کے ذکر پر جیسے ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے اور سمیہ نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ صبا، یہ سارے واقعات عرفان بھائی کی ڈیتھ کے بعد شروع ہوئے نا؟ اس سے پہلے کبھی؟ ہاں، نہیں، کبھی نہیں۔ میں اس گھر میں پیدا ہوئی، پلی بڑی، یہیں شادی ہوئی، کبھی کسی پیرانارمل حرکات کو محسوس نہیں کیا۔ صبا نے کھوئے کھوئے انداز سے جواب دیا۔ صبا، کہیں ان واقعات کے ساتھ عرفان بھائی کا کوئی تعلق تو نہیں جڑا ہوا؟ عرفان؟ ہاں، وہ عرفان ہی تھا، اس کا شوہر۔ کتنا پریشان لگ رہا تھا، اس کا چہرہ جیسے جیسے نچل گیا ہو۔ رنگ بری طرح زرد ہو گیا تھا۔ اتنا زرد تو وہ اس وقت بھی نہیں لگ رہا تھا جب اسے دفنانے لے جا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں ویران کھنڈر لگ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں تھا، کہاں بھٹک رہا تھا، کتنے ویران اور ڈراؤنی جگہ تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اچانک اس کی آنکھیں سبق کی آنکھوں سے ٹکرائیں اور ان میں ایک التجا ابھر آئی۔ اس نے جیسے تڑپ کر کچھ کہنا چاہا، مگر عین اسی وقت صبا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ یہ خواب اس قدر الجھا ہوا ہے۔ آج دوسری مرتبہ وہ یہ خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعات کیا کم تھے جو یہ خواب اس کا سکون تباہ کرنے آ گئے تھے۔ اس نے تکیے سے ٹیک لگا لی۔ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ 3:30۔ صبا ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ میں اس کہانی کا کوئی لازمی کردار ہوں، اس نے خود کلامی کی۔ اس کا انجام شاید میرے ہی ذریعے سے ہونا ہے۔ عرفان کا یہی انجام ہونا تھا۔ کاش یہ کام میرے ہاتھ سے انجام پاتا۔ صبا، ان واقعات کے ساتھ عرفان بھائی کا کوئی تعلق تو نہیں جڑا؟ اس طرح کے کئی جملے اس کے کانوں میں گونجتے رہتے تھے۔ سوچ سوچ کر اس کا سر پھٹنے والا ہو جاتا۔ کوئی سرا ہاتھ میں آ کر نہیں دے رہا تھا۔ صبا یہی تھی۔ اظہر کے گھر جانے کا ارادہ اس نے ملتوی کر دیا تھا کیونکہ وہاں جانا فضول تھا۔ جس چیز نے اس کو منتخب کیا تھا وہ اظہر کے گھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ سمیہ بھی اس کے ہم خیال ہو گئی تھی۔ صبا کو سب سے زیادہ اس خیال نے کرب میں مبتلا کر رکھا تھا کہ عرفان کی روح بے چین ہے۔ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ بار بار ایک جیسے تواتر سے آتے خوابوں سے اس کو یقین ہو چکا تھا کہ عرفان مرنے کے بعد تکلیف میں ہے، شاید اس کی روح کا عذاب۔ صبا کے دل کو سخت تکلیف پہنچی۔ کیا کروں میرے خدا؟ اس نے الماری کے سارے کپڑے نکال کر زمین پر ڈھیر کر دیے، دروازے کھول کر ان کا سارا سامان نیچے الٹ دیا، مختلف پین کارڈز، گھڑیاں، رسیدیں اور جانے کیا کیا الا بلا۔ عرفان کے انتقال کے چند مہینے بعد جب اس کے اوزان بحال ہوئے تھے تب بھی اس نے گھر کی تمام الماریاں صفائی کی نیت سے دوبارہ سیٹ کی تھی اور کوئی مشکوک چیز برآمد نہیں ہوئی تھی۔ آخر کوئی نشان، کوئی ثبوت تو ہوگا۔ وہ ایک ایک کپڑا جھاڑ کر دیکھنے لگی۔ کیا کروں؟ وہ تھک کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اچانک
ٹھک سے کوئی چیز جیسے اڑ کر اس کے سامنے آ گری۔ صبا بے اختیار اچھل گئی۔ اوہ میرے خدا، اس کے منہ سے نکل گیا۔ صبا نے لرزتے ہاتھوں سے یہ ڈبہ اٹھا لیا۔ گتے کا بنا ہوا وہ چھوٹا سا کسی گھڑی کا خالی ڈبہ تھا۔ صبا بڑی مشکل سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ شکریہ، اس نے بآواز بلند کہا اور باہر نکل گئی۔ تقریباً آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ صبا صوفے پر پڑی ایک ٹک چھت کو گھور رہی تھی۔ تو یہ وجہ تھی عرفان کے آخری سالوں کے رویے کی۔ صبا نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ یہ وجہ تھی جو وہ پوری رات گھر سے باہر رہتا تھا۔ اس کے دل کو شدید چوٹ پہنچی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ ڈبے کا ڈھکن ہٹایا تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ کوئی گہرا راز کھلنے کو ہے۔ ڈبے کے اندر ایک مڑا توڑا کاغذ بری طرح ٹھونسا گیا تھا۔ صبا نے جھک کر تصویر اٹھا لی تو واقعے کے عین مطابق وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ کاغذ کو سیدھا کیا۔ وہ ایک دستاویز تھی، ایک نکاح نامہ، عرفان کی دوسری شادی۔ وہ گمسم بیٹی اس پر نظریں دوڑاتی رہی۔ نکاح نامے پر 7 سال قبل کی تاریخ تھی۔ حیرت انگیز طور پر شادی کے خانے میں عرفان نے لکھوایا تھا دوسری شادی ہے، یعنی وہ لڑکی جانتی تھی کہ عرفان کی پہلی بیوی موجود ہے۔ نہ جانے کیوں عرفان کے ساتھ رہتے ہوئے صبا کو کبھی یہ احساس نہ ہو سکا کہ اس کو عرفان سے محبت ہے، شدید محبت۔ عرفان کے تلخ رویے نے اس کو کبھی یہ اعتراف ہی نہ کرنے دیا۔ صبا نے تصویر پر دوبارہ نظر ڈالی۔ وہ ایک بہت حسین لڑکی تھی۔ صبا خود بھی بہت پیاری تھی، اس عمر میں بھی غضب ڈھاتی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے صوفے پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کون ہو تم؟ اس نے چیخ کر پکارا۔ عرفان مر چکا ہے۔ اس نے 2 شادیاں کی ہوں یا 10، میرا اس بات سے کیا تعلق؟ مجھے اذیت دے کر تمہیں کیا ملا؟ جواب دو، صبا ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، مگر آج کوئی جواب نہیں آیا۔ آ جاؤ سمیہ۔ صبا نے دروازہ کھول کر سمیہ کو راستہ دیا۔ تم نے چیک کیا؟ کچھ پتہ چلا؟ اس اندھیری راہ کے سفر میں سمیہ ہر قدم پر اس کے ساتھ تھی۔ صبا کا پسماردہ چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ کیا ہوا صبا؟ خیر تو ہے؟ کچھ نہیں۔ صبا کے الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ وہ سمیہ کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ تو یہ بات ہے؟ سچ بتاؤں، مجھے کسی ایسی ہی بات کا شک تھا۔ یہ لڑکی، یہ تو… تصویر پر نظر ڈالتے ہی وہ بری طرح اچھل گئی۔ تم جانتی ہو اسے؟ صبا کو جھٹکا لگا۔ اچھی طرح، یہ میرے ساتھ کالج میں ہوتی تھی، جونیئر تھی کافی، مگر اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ مجھے یاد ہے آج تک۔ اوہ! صبا کے منہ سے اتنا ہی نکل سکا۔ ہاں، غریب تھی بیچاری، بہت سنتے تھے۔ اس کی ماں اس کو سلائیاں کر کے پال رہی تھی۔ وہ ایک ہی بیٹی تھی اپنی ماں کی، شاید اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بچپن میں ہی۔ صبا، میں نے اس کا گھر بھی دیکھا ہے، ایک بار میرے ذہن میں ہے۔ چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ رہنے دو، صبا بھڑک گئی۔ کیا کرنا ہے وہاں جا کر؟ مگر کیوں نہیں، ابھی سارا بھید تو باقی ہے، صرف ایک سرا ہی ہاتھ آیا ہے۔ لیکن وہاں جا کر کریں گے کیا؟ کیا بتاؤں گی اس عورت کو کہ میں تمہارے شوہر کی پہلی بیوی ہوں اور مجھے ایک نادیدہ مخلوق تنگ کر رہی ہے؟ صبا نے بیزاری سے کہا۔ اسی نادیدہ مخلوق سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ ڈھونڈنا ہے، شاید اس کے گھر جا کر کچھ… نہیں سمیہ، میرا دل نہیں مانتا، میں اس عورت کا سامنا نہیں کر سکتی۔ کیا نام ہے اس کا؟ رباب۔ سمیہ اور صبا کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ دونوں کسی خیال کے تحت بری طرح چونک گئے۔ صبا، رباب ایک ساس کا نام بھی ہے نا؟ ہاں، سوچ میں ڈوبی صبا کے منہ سے نکلا۔ اور اس بدرو نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ وہ ایک ساس ہے؟ تو اس کا مطلب ہے رباب بھی اس دنیا میں نہیں رہی، بلکہ شاید تم کو تنگ بھی اس کی ہی روح کر رہی ہے۔ سمیہ کڑیاں ملا رہی تھی۔ چلو سمیہ، صبا گھر کھڑی ہو گئی۔ اس کے گھر چلتے ہیں، تم کو راستہ یاد ہے نا؟
کافی دیر تنگ گلیوں میں بھٹک کر دونوں آخر کار منزل مقصود تک پہنچ گئیں۔ ایک مختصر سا گھر جس پر غربت اور بدحالی جیسے ٹپک رہی تھی۔ کافی دیر دستک دینے کے بعد ایک درمیانی عمر کی خاتون نے دروازہ کھول دیا۔ ہاں بھائی، کس سے ملنا ہے؟ جی، ہم وہ رباب کی دوست، میرا مطلب ہے کالج کی، وہ ہے یہاں، یہی رہتی تھی نا بہت پہلے، سمیہ نے اٹکتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ سارے راستے ذہن میں ترتیب دیتی آئی تھی کہ کیا کہنا ہے۔ صبا کو تو پورے راستے سے ہونٹ جیسے سل گئے تھے، وہ نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ چشمے کی اوٹ سے وہ عورت ان دونوں کو نہ جانے کیوں گھور رہی تھی۔ دفع ہو گئی ہے وہ یہاں سے بہت سال پہلے، نہ جانے کہاں۔ سمیہ کی بے ربط تقریر کے جواب میں یہ جملے اگل کر وہ دروازہ بند کرنے لگی۔ ارے ارے، ایک منٹ آنٹی، یہ کیا کر رہی ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ صبا اور سمیہ بری طرح بوکھلا گئی۔ جو تم نے سنا وہی کہہ رہی ہوں، اور اگر تم اس بے غیرت کی سہیلیاں ہو تو تم بھی فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ دوبارہ دروازہ بند کرنے لگی۔ آنٹی پلیز، اتنی دیر میں پہلی بار صبا کے منہ سے نکلا، ہمیں اندر آنے دیں، صرف 10 منٹ کے لیے، ہماری چند باتوں کے جواب دے دیں، پھر ہم دفع ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ صبا کے لہجے میں اتنا کرب تھا کہ وہ خشک مزاج عورت ٹھٹک گئی۔ ٹھیک ہے، مگر صرف 10 منٹ۔ مختصر کمرے کے کونے میں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی، وہ دونوں اس پر بیٹھ گئیں۔ ایک کونے میں 2-3 پرانے اسٹائل کے لوہے کے صندوق ایک دوسرے کے اوپر دھرے تھے، جن پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ یہاں کرائے پر رہتی تھی دونوں ماں بیٹیاں، سالہ سال سے۔ ماں بیچاری تو بہت شریف اور سادہ تھی، مگر رباب اف خدا کی پناہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ بیچاری ماں نے رات بھر سلائیاں کر کر کے بیٹی کو جوان کیا، پڑھایا لکھایا، جوان ہوئی تو کیا قیامت کی حسین نکلی، اور پھر کیا قیامت مچائی اس نے۔ وہ عورت اس قدر ناگوار انداز میں سب بتا رہی تھی جیسے کل کی بات ہو۔ اتنی منت سماجت کی ماں نے کہا کہ اگر نوکری کرنا ہے تو کسی اسکول میں کر لے، مگر نہ پاپا، اسکول کی نوکری میں وہ رنگ رلیاں کہاں منائی جا سکتی ہیں۔ نہ جانے کس آفس میں کچھ مہینے نوکری کی اور نہ جانے کس کو پکڑ لائی کہ میرا شوہر ہے۔ لو بھلا، ایسا ہے کیا راستے میں پڑے مل جاتے ہیں کیا شوہر؟ اس نے منہ بگاڑ کر کہا۔ صبا گھبرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ کیا ایسے ہوتی ہیں شادیاں؟ نہ ماں شریک ہوئی، نہ ہی کوئی محلے دار، سب کوئی گنتا جھوٹ بول رہی ہے۔ اور پھر ایک دن، توبہ توبہ، اس نے اپنے گال پیٹے، پاؤں بھی بھاری ہو گیا۔ صبا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کوئی اور اعتراض اٹھاتا یا نہیں، میں تو یہ کھلی بے حیائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے تو دن رات دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ یا تو شوہر کو ساتھ رکھو یا یہ مکان خالی کر دو۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ بھلا ایسا کہیں دیکھا ہے کہ شوہر سے کبھی کبھار رات کی تاریکی میں ملنے آئے اور منہ اندھیرے واپس چلا جائے؟ جب میں نے زیادہ ہی شور مچایا تو ایک دن ایسی غائب ہوئی کہ آج تک نہیں لوٹی۔ ماں غریب رات تک کر مر گئی۔ اوہ ہاں، پہلی مرتبہ دجال نما عورت کے لہجے میں نرمی آ گئی۔ آخر کے دنوں میں تو سخت بیمار پڑ گئی تھی، کام کاج کیا خاک کرتی، ہر وقت بیٹی کو یاد کر کے آنسو بہاتی تھی۔ میں نے تو 1-1.5 سال سے کرایہ بھی نہیں لیا تھا، 2 وقت کا کھانا بھی میں ہی دے دیتی تھی، کہ کفن دفن تک محلے والوں نے مل کر کیا تھا۔ خدا دشمن کو بھی ایسی اولاد نہ دے۔ کب کب ہوا رباب کی والدہ کا انتقال؟ ابھی 2-2.5 مہینے پہلے۔ ارے ہاں، 7 اگست کو، اگست کی 7 تاریخ کو بیچاری ہر غم سے چھٹکارا پا گئی، خدا اس کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ صبا تو خلا میں نہ جانے کیا تک رہی تھی۔ ایک دن اس کا پاؤں بھاری ہو گیا۔ 7 اگست کو رباب کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے کانوں میں کوئی مسلسل یہ 2 جملے دہرا رہا تھا۔ ربا، تم کو اچھی طرح یاد ہے وہ 7 اگست کی تاریخ ہی تھی نا؟
سمیہ نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل پکا، کسی خیال سے چونک کر جواب دیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اتنے دنوں سے جو نادیدہ مخلوق تمہیں تنگ کر رہی تھی وہ رباب نہیں بلکہ وہ اس کی امی کی روح ہے۔ 7 اگست کو انتقال ہوا اور 7 اگست کی رات کو انہوں نے تمہارے خط میں وہ لائن لکھی تھی۔ ہاں لیکن پھر رباب وہ کہاں ہے؟ اس نے اپنی ماں سے اتنے عرصے سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ جبکہ اس عورت کے مطابق وہ تو ماں بھی بننے والی تھی۔ صبا کا انداز ملجم تھی۔ اگر ہم تمام معاملات پر دوبارہ نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے کہ عرفان بھائی نے رباب سے اپنے تعلقات ختم کر لیے تھے اور رباب ان کا آج بھی انتظار کر رہی ہے۔ اس کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ عرفان بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن رباب کی ماں سے تو خود رباب کا برسوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا، تو اس کی روح مرنے کے بعد مجھ کو کیوں؟ صبا اس آواز کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ عرفان کہاں ہو تم؟ کیوں بھٹک رہے ہو؟ صبا سو رہی تھی، خواب دیکھ رہی تھی، مگر اس گہری نیند میں اس کو اچھی طرح معلوم تھا، یاد تھا کہ عرفان مر چکا ہے، اور یہ محض خواب نہیں ہے کہ اس کی روح نے صبا سے رابطہ کیا۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر کیا؟ عرفان خدا کے لیے آج بتاؤ تم کس مشکل میں ہو، تم کیوں عذاب میں ہو؟ عرفان نے اپنی ویران آنکھیں صبا پر گاڑ دیں۔ کتنا کرب تھا اس کی چہرے پر۔ صبا مجھے معاف کر دو۔ اس کے خشک ہونٹوں سے وہ مشکل نکلا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا عرفان، میں نے معاف کیا۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ صبا نے میز پر پین اور لیٹر پیڈ رکھ دیا۔ سارے گھر کی لائٹیں پہلے سے آف تھی۔ صرف صبا کا کمرہ روشن تھا۔ سمیہ کو جب اس نے رات والا خواب سنایا تو دونوں پھر الجھ گئی تھی۔ سمیہ نے نہیں آ رہا ہے صبا، سمجھ نہیں آ رہا صبا، عرفان بھائی اتنی مشکل میں کیوں ہے؟ دوسری شادی اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہے؟ سمیہ جب میں اس طرح کا خواب دیکھتی ہوں سمجھو آدھی مر جاتی ہوں۔ صبا آج ہم خود اس روح کو بلاتے ہیں۔ کیا؟ صبا اچھل گئی۔ ہاں صبا، اور کیا کریں؟ ان سوالوں کا جواب صرف وہی دے سکتی ہے۔ اس گورکھ دھندے کو اس کے ذریعے سے ہی حل کیا جا سکتا ہے، مگر کیسے؟ وہ آئے گی ہمارے بلانے پر؟ ہاں، کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت رات کے 11 بجے وہ دونوں دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس مہم کا آغاز کر رہی تھیں۔ اس نے ہمیشہ لکھ کر بات کری تھی، ہم پین اور پیپر سامنے رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے پروگرام سیٹ کیا۔ صبا نے بیڈ روم کی لائٹ آف کر کے لیمپ آن کر دیا۔ زرد روشنی میں کمرہ ایک دم خوفناک لگنے لگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ چلو شروع کرتے ہیں آنٹی، صبا نے بڑی مشکل سے آواز نکالی۔ دیکھیے ہم سمجھ گئے ہیں آپ کون ہیں، آپ رباب کی امی ہیں، مگر آنٹی آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، مجھ کو تو عرفان اور رباب کی شادی کا علم تک نہیں تھا، اور پھر اب تو عرفان بھی مر چکا ہے، سخت تکلیف میں ہے۔ صبا کی آواز بھر آ گئی۔ پلیز آنٹی بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں، آپ کے غصے کی وجہ کیا ہے؟ دونوں کی نظریں پیپر پر جمی ہوئی تھیں، مگر ہر طرف خاموشی کا راز تھا۔ صبا نے کئی بار پکارا، مگر اچانک کال بیل سے زور سے بجنے لگی، مسلسل۔ دونوں بری طرح اچھل گئیں۔ کون ہے؟ صبا نے بمشکل پوچھا۔ سمیہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ آنٹی ماما کو بلا دیں۔ دروازے پر سمیہ کا 10 سالہ بیٹا روحان تھا۔ مما، سمیہ پر اس کی نظر پڑی۔ مما جلدی گھر چلیں، ابو بلا رہے ہیں، وہ بہت ناراض ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فوراً اوپر آ جاؤ۔ جاؤ سمیہ، صبا نے ٹھنڈی سانس بھری، لیکن ابھی تو سمیہ تذبذب کا شکار تھی۔ تم جاؤ سمیہ، رشتے بہت اہم ہوتے ہیں، کسی بھی دوسری چیز سے بڑھ کر۔ یہ میرے دل سے پوچھو، آخری جملہ صبا نے اپنے دل میں کہا تھا۔ سمیہ کے رخصت کرنے کے بعد صبا نے دروازہ بند کر دیا۔ واپس گھر میں داخل ہونے سے اس کا جیسے وحشت ہونے لگی تھی۔ دل چاہنے لگا کہیں بھاگ جائے، مگر کہاں؟ ازرق کے پاس چلی جاؤں گی، بے شک چند مہینوں کے لیے،
میں اس ماحول میں مزید نہیں رہ سکتی، صبا نے فیصلہ کیا۔ مگر کیسے؟ جب تک اس گمبھیرتا سے پردہ نہیں ہٹ جاتا۔ وہ بوجھل قدموں سے گھر میں داخل ہو گئی، آہستہ آہستہ چلتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے کیوں کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک غیر معمولی احساس اس کو ستانے لگا، جیسے جس ہستی کو پکار پکار کر وہ اور سمیہ تھک گئی تھی، شاید وہ آ گئی تھی۔ لیمپ کی زرد مدھم روشنی میں کوئی آہستہ آہستہ کھڑا ہو رہا تھا، ایک عورت کا سایہ، عام قد و قامت سے کہیں بڑا۔ سایہ مکمل کھڑا ہو گیا، اس کا سر چھت کو چھو رہا تھا۔ صبا دل پر ہاتھ رکھے پھٹی ہوئی آنکھوں سے یہ ہولناک منظر دیکھ رہی تھی۔ آہ! سایہ نے پھر کرا لی۔ کیوں ستا رہی ہو مجھے؟ اجازت نہیں بار بار آنے کی۔ خوف سے بے ہوش ہوتی صبا کے اندر کی عورت بیدار ہو گئی۔ وہ اچانک ڈر سے بیگانہ ہو گئی۔ میں ستا رہی ہوں تمہیں؟ اس کہانی کا انجام کرنا ہے مجھ کو، جس کا آغاز تم نے کیا تھا 7 اگست کو۔ اتنے دنوں کا شدید خوف، الجھن، ڈپریشن اچانک شدید غصے میں تبدیل ہو گیا۔ کیا تعلق تھا تمہارا عرفان سے؟ بولو، کیوں ڈراتی ہو مجھ کو راتوں میں؟ جواب دو، کون ہو تم؟ میں نے بتایا نا، میں ایک ساز ہوں۔ سائے کی آواز کسی سسکی سے مشابہ تھی۔ ساز؟ تم رباب ہو؟ ہاں۔ عرفان سے تمہارا کیا تعلق تھا؟ وہ شیطان میرا شوہر تھا۔ شیطان؟ کیوں؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے اس سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ مجھے علم ہے، صبا نے بگڑ کر پوچھا۔ ہاں، وہ میری غلطی تھی، بھیانک غلطی۔ عرفان، میں اب اس بات کو مزید نہیں چھپا سکتی۔ میری امی، میرے پڑوسی مجھ کو غلط نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ رباب اور عرفان ہوٹل کے کمرے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے تم کو شادی سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے جلدی بچہ نہیں چاہیے۔ جلدی؟ رباب نے بھڑک کر کہا۔ 2 سال ہونے کو آئے ہیں اس خفیہ نکاح کو، اور مجھ کو خود نہیں پتا ایسے کیسے ہو گیا، مگر اب میں اس بچے کو جنم ضرور دوں گی، چاہے تم کچھ بھی کہو۔ رباب، تم جتنی خوبصورت ہو اس سے زیادہ ضدی ہو۔ عرفان نے اچانک لہجہ بدل لیا۔ پلیز تھوڑا ٹائم اور، پھر میں اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لے لوں گا۔ کتنا ٹائم اور چاہیے تم کو؟ رباب چڑ گئی۔ اور کون سے گھر والے؟ تمہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے، صرف ایک بیوی تو ہے، تو اگر اس سے اتنا ڈرتے ہو تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ میں کوئی نہیں ڈرتا اس سے۔ عرفان نے پھر لہجہ بدل لیا۔ تمہیں اب میرے شوہر کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آنا پڑے گا، نہ جانے نکاح نامہ بھی تم نے کہاں چھپا دیا۔ اگر تم نے خاموشی سے مجھ کو چھوڑنے کی کوشش کی تو میں تمہاری بیوی کے پاس چلی جاؤں گی اور اس کو تمہاری ساری اصلیت بتا دوں گی، اور اگر رباب کی وجہ سے صبا نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ برسوں سے بیٹھ کر کھانے والی عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ محنت کے تصور سے بھی اس کی جان جاتی تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، کسی قیمت پر نہیں۔ عرفان کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ لکڑی کے بنے اس خوبصورت کاٹیج میں عرفان اور رباب آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ رباب اپنے برابر سوئے چند دن کے بچے کو تھپک رہی تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ رباب نے سوال دہرایا۔ تمہارے کہنے کے مطابق ایک دور دراز غیر آباد جگہ پر ڈلیوری بھی ہو گئی، بغیر کسی کو اطلاع دیے، مگر اب یہاں کب تک رہیں گے؟ میرے تو تمام پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں، سارا زیور بیچ دیا تھا۔ رباب کے لہجے میں تلخی تھی۔ ہاں تو کوئی میری ڈلیوری کے لیے تم نے زیور نہیں بیچا، تم ہی مری جا رہی تھی، بچہ۔ عرفان کا لہجہ اس سے زیادہ دگنا کڑوا تھا۔ لیکن اب کیا کرنا ہے؟ میری امی کتنی پریشان ہوں گی۔ میں نے ان کو بھی کچھ نہیں بتایا، تمہاری ضد کی وجہ سے۔ رباب غمگین ہو گئی۔ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو عرفان، میرے شوہر کی حیثیت سے، اس بچے کے باپ کی حیثیت سے میرے گھر چلو، دنیا کا سامنا کرو۔ ماں بننے کے بعد رباب مزید حسین ہو گئی تھی۔ کتنی منحوس عورت ہے یہ،
عرفان سوچ رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، اس کی ضد مان کر اس سے نکاح کر لیا، اب یہ بچہ میرے گلے ڈال رہی ہے۔ وہ لرز گیا۔ عرفان، تم کو اس بچے سے محبت محسوس نہیں ہوتی؟ رباب نے پھول جیسے بچے کو پیار سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہوں۔ عرفان کو پتہ نہ چلا کہ رباب نے کیا پوچھا تھا۔ وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، پلان کر رہا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ اس بلند و بالا تفریحی مقام پر جس کاٹیج میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اس کے بالکل ساتھ ایک گہری کھائی تھی جس میں دریا ٹھاٹے مار رہا تھا۔ کئی دنوں سے ذہن میں پکتے پلان پر اس نے اچانک عمل کر دیا۔ عرفان کو صرف چند منٹ لگے رباب کا گلا دبا کر اس کو کھائی سے نیچے پھینکنے میں۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔ اب اس کے ہاتھ بچے کی طرف بڑھے۔ اس نے بچے کو اٹھا لیا۔ سائے کی سسکیوں میں تیزی آ گئی۔ صبا جیسے دم سادے یہ سب سن رہی تھی۔ کسی کو شک نہیں ہوا تمہاری لاش؟ میرا کون تھا جو مجھے ڈھونڈتا؟ ایک کمزور ماں جو میرے انتظار میں جان سے چلی گئی۔ جنگلی جانور کھا گئے تھے میری بے کفن لاش کو۔ صبا کو جھرجھری آ گئی۔ اور وہ بچہ، کیا اس کو بھی؟ نہیں، وہ شیطان کوشش کے باوجود اپنی اولاد کو قتل نہ کر سکا۔ وہ بچہ دنیا میں ہے۔ تم کو عرفان سے اتنی نفرت ہے لیکن تم نے اس کو کبھی نہیں ستایا۔ میں تو اپنا حساب کتاب دے رہی تھی، اپنے کرم بھگت رہی تھی۔ مجھے دنیا میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ سائے کی آواز میں سرگوشی تھی۔ جب میری پاک باز ماں کی روح اس عالم میں آئی تو اس نے میری سفارش کی، مجھ پر سے بوجھ کم کر دیے گئے، مجھے تم تک آنے کی اجازت مل گئی۔ اوہ! صبا پھر لرز گئی۔ اور عرفان، وہ اب تک کیوں عذاب میں ہے، کیوں بھٹک رہا ہے؟ وہ سایہ کرب میں ڈوبی ہوئی آواز میں ہنسنے لگا۔ وہ تو بھٹکے گا، قیامت تک اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا۔ میں اور تم تو کیا، کوئی اب اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا عذاب کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو پھر تم مجھ سے کیا چاہتی تھیں؟ مجھ سے کیوں رابطہ کرتی تھیں؟ صبا نے پھر پوچھا۔ وہ بچہ تمہارے شوہر کا ہے، تمہارا ہے، اسے تم لے آؤ، پال لو، اس کو تمہاری ضرورت ہے۔ اب مجھ کو مت پکارنا، میری مہلت ختم ہو گئی ہے، میں اب نہیں آ سکتی، میں اب کبھی نہیں آؤں گی۔ سایہ آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔ صبا جیسے سکتے سے واپس آ گئی۔ لیکن وہ بچہ ہے کہاں؟ میں کیسے پالوں اسے؟ صبا چلانے لگی۔ رباب، صرف اس آخری سوال کا جواب دیتی جاؤ، میں کہاں ڈھونڈوں اسے؟ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ چیخ چیخ کر صبا کا گلا بیٹھ گیا۔ اس پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کو یقین تھا کہ رباب ٹھیک کہہ رہی ہے، اب وہ کبھی نہیں آئے گی۔ ایک نئی تکلیف، ایک عجیب بے چینی۔ کیوں دے رہی ہو؟ اس کی سوئی ممتا کیوں جگا دی؟ وہ بچہ، عرفان کا بچہ، وہ کہاں ہے؟ صبا نڈھال ہو کر صوفے پر گر گئی۔ اس کے اعصاب بری طرح جواب دے چکے تھے۔ کمرے میں عجیب سی سرسراہٹ ہو رہی تھی۔ صبا کی نیند میں بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اندر داخل ہو رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر لگ رہا تھا جیسے جنموں کی نیند پوری کر رہی ہو۔ کمرے میں ایک تیز مہک پھیل گئی، پر اسرار، اگربتی جیسی، باسی پھولوں جیسی، ناگوار سی، ایسی مہک جو مرگ سے منسلک ہوتی ہے، جو قبرستان میں بسی ہوتی ہے۔ نیند میں بھی صبا کو بھریری آ گئی۔ اس نے بمشکل بند آنکھیں کھولیں۔ ایک ویولا سا میز پر جھکا ہوا تھا۔ کمرے کی گہری خاموشی میں ایک آواز گونجی، کچھ لکھے جانے کی آواز۔ ویولے نے سر اٹھایا۔ نیم اندھیرے میں اس کی کرب میں ڈوبی آنکھیں صبا سے ٹکرائیں۔ عرفان! صبا کے منہ سے سرگوشی نکلی۔ کاغذ کا ایک پرزہ صبا کے پاس آ کر گر گیا۔
صبا کی آنکھیں دوبارہ بند ہو گئیں۔ سمیہ گمسم ایک کاغذ ہاتھوں میں پکڑے بیٹھی تھی۔ کاغذ ہوا سے لہرا رہا تھا۔ صبا بالکل خاموش اس کے پاس بیٹھی تھی۔ یہ تو کہیں کا ایڈریس لگ رہا ہے۔ کافی دیر بعد سمیہ جیسے ہوش میں آئی۔ آسرا 32 لگ تو ایسا ہی رہا ہے، صبا نے جواب دیا۔ آسرا نامی عمارت کو ڈھونڈنے میں ان کو زیادہ مشکل درپیش نہ ہوئی۔ یقیناً اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ ان کے شہر سے چند گھنٹوں کے دوری پر ایک بے آسرا بچوں کا ٹھکانہ تھا۔ اس عمارت کے علاوہ اس نام کی کوئی دوسری عمارت کہیں بھی نہیں تھی۔ لیکن یہ 32 کیا ہے؟ یہ بھید ابھی آسرا نامی ادارے میں پہنچ کر کھل گیا۔ جس ترتیب سے بچے ادارے میں داخل ہوتے گئے تھے، اسی حساب سے ان کا ایک شناختی نمبر بھی تھا۔ اب ادارے میں بچوں کی تعداد 100 سے اوپر ہو گئی تھی۔ 32 نمبر والے بچے کو دیکھنے کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہی۔ 4 سالہ گورا چٹا سبز آنکھوں والا بچہ رباب سے غیر معمولی حد تک مشابہ تھا۔ مسکرانے پر اس کے دونوں گالوں میں اپنی مرحومہ ماں جیسے ڈمپل پڑ رہے تھے۔ بچے پر نظر ڈالتے ہی صبا کو اپنے سینے میں ایک عجیب درد کا احساس ہوا۔ شدید ممتا کا درد۔ اس نے تڑپ کر بچے کو خود سے لپٹا لیا۔ ہم اس بچے کو گود لینا چاہتے ہیں۔ آپ کی کیا شرائط ہیں؟ سمیہ کی آواز گونجی۔